اللهم نحمدک کما ترضى ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضى ونحب محبوبک کما ارتضى اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ اپنے نبی پاک امام الانبیاء خاتم النبیین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے دو معجزات کا ذکر کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا معجزہ جو ہے اخرج البیہقی، امام بیہقی رحمۃ اللہ نے اس کو روایت نقل کیا ہے، اور یہ ہے ان ابن اسحاق، حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ سے مروی ہے، قال قادم وفد تین منہم زید الخیل، کہ ایک جو ہے قبیلہ طے کا وفد جو ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے اندر حاضر ہوا۔ منہم زید الخیل، تو اس وفد کے اندر ایک شخص تھے جن کا نام تھا زید الخیل، زید الخیل نام تھا۔ اور تو جس وقت یہ وفد آیا تو ان میں یہ شخص تھے، تو وسماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید الخیل، تو یہ جو زید الخیل تھے ان کا نام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ زید الخیل نہیں ہے بلکہ زید الخیر ہے۔ خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، اور خیر مانا بھلائی، بھلائی بہتری، بہتر، تو فرمایا کہ زید الخیر ہے ان کا نام۔ کیا ہے آج کے بعد؟ فرمایا کہ زید الخیر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام مبارک جو ہے تبدیل فرمائے تھے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام کے۔ اس وقت حسین علی کرم اللہ وجہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کا نام حرب رکھا تھا، تو آپ نے فرمایا نہیں میرا بیٹا حسن ہے، اور پھر نام حرب رکھا تو آپ نے فرمایا نہیں میرے بیٹے کا نام حسین ہے، تو آپ نے نام جو ہے تبدیل فرمائے تھے۔ تو اس لیے یہ جو صحابی تھی ان کا نام بھی آپ نے فرمایا یہ زید الخیل نہیں بلکہ زید الخیر ہے۔ ثم خرج راجعا الی قومہ، تو پھر جو ہے یہ اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ینجو زید منہم المدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو زید ہے نا، زید ان کو جو ہے یہاں مدینہ طیبہ میں جو بخار ہوگا ان کو، اور اس بخار سے وہ نجات نہیں پا سکیں گے، تو واقعہ موجود ہے۔ فلما انتہا، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے خصائص کبریٰ کے اندر یہ نقل فرمایا، یہ معجزہ مبارک۔ فلما انتہا من بلد نجد الی ماء من میاہہ اصابت الحمى فمات بہا، فرماتے ہیں کہ جس وقت جو ہے یہ پہنچے زید الخیر اپنے شہر سے نجد سے کچھ ایک جگہ پر، ماء من میاہہ، تو الحمدللہ اصابت الحمى، حمیہ، تو ان کو جو ہے بخار پہنچ گیا، بخار ہو گیا ان کو، فمات، اسی بخار کے اندر، فمات بہا، اسی بخار میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ زید جو ہے بخار سے نجات نہیں پا سکے گا، یعنی ان میں یہی جو ہے موت کا سبب بن جائے گا، تو وہی موت کا سبب بن گیا۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ اخرج البخاری عن عدی بن حاتم، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو روایت فرمایا ہے حضرت عدی بن حاتم سے۔ وہ فرماتے ہیں بینما انا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی دوران کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر تھا، اذ اتاہ رجل، ایک بندہ آیا، فشک اللہ، اس نے اللہ پاک سے وہ اپنے فاقے کی شکایت کر رہا تھا۔ واتاہ آخر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں دوسرا بندہ آیا، فشکا الیہ قطع السبیل، تو وہ ڈاکوؤں کی بڑی شکایت کر رہا تھا کہ ڈکیتی جو ہے بڑی، ڈاکو بڑے ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عدی بن حاتم، اے عدی بن حاتم، ان طالت بک حیاتن، اگر اللہ تعالیٰ تجھے لمبی زندگی دے، لترین الزعینۃ ترتحل من الحیرہ حتی تطوف بالکعبۃ لا تخاف احدا الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی بن حاتم، اگر اللہ تعالیٰ تجھے لمبی زندگی دے تو البتہ تم دیکھو گے
کہ ایک عورت جو ہے بناؤ سنگار کر کے حیرہ مقام سے چلے گی اور حتیٰ طوف بالکعبتی، حتیٰ کہ تطوف بالکعبتی، کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی، لا تخاف احدا الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے اس کو خوف نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلت فیما بینی و بینا، تو میں فرماتے ہیں صحابی کہ میں یہ سوچتا رہا اور میں نے اپنے آپ کے اندر یہ سارا واقعہ جو ہے میرے اندر رہا، فین دار و طی الذین سعروا بالعادہ ولئن طالت بک حیاتن، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، ایک لائن کے بعد جو جملے آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ولئن طالت بک حیاتن، اور اگر تیری زندگی جو ہے لمبی ہو تو لتفتحن کنوز کسریٰ، تو البتہ تم جو ہے کسریٰ کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ قلت، میں نے پوچھا، وہ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے پوچھا، عرض کی، قلت، میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں، کسریٰ ابن ہرمز، کہ حضور کیا کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے؟ قال کسریٰ ابن ہرمز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کسریٰ بن ہرمز کے خزانے جو ہے وہ فتح ہوں گے۔ وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری لمبی زندگی ہو، لَتَرَيِنَّ الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِلَّ كَفَّيْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبِلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری لمبی زندگی ہو تو البتہ تو دیکھے گا ایک آدمی کو کہ وہ اپنے ہتھیلی بھری ہوگی اس کی سونے یا چاندی سے، اور وہ تلاش کرے گا کہ میں یقبلو، جو اس کی یہ قبول کر لے، یہ تحفہ دیا اس سے، فلا یجد، لیکن کسی شخص کو پائے گا نہیں۔ قال عدی، تو حضرت عدی فرماتے ہیں قد رأیت زعینۃ من الکوفۃ ترتحل من الکوفۃ حتی تطوف بالبیت لا تخاف الا اللہ، فرماتے ہیں یہ تو میں نے دیکھ لیا کہ ایک عورت جو ہے بناؤ سنگار کر کے کوفہ سے چلی اور اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا اور کچھ بھی اس کو نہیں ہوا۔ اور وَكُنْتُ فِي مَنْ أَفْتَتِحُ كُنُوزَ کسریٰ، اور فرماتے ہیں میں ان صحابہ کرام میں شامل تھا کہ جنہوں نے کسریٰ کے خزانے جو ہے فتح کیے ہوئے ہم نے دیکھے اور ہمارے ہاتھوں سے فتح ہوئے۔ اور وَلَئِن طَالَتْ بِكُمْ حَيَاتًا سَتَرَوْنَ الثَّالِثَةَ، تو حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں اگر تمہیں زندگی لمبی ملے تو تم البتہ تیسری جو نشانی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ بھی تم دیکھو گے۔ قال البیہقی، امام بیہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قد وقعت الثالثہ فی زمن عمر بن عبدالعزیز، فرماتے ہیں کہ تیسری واقع حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں تیسری بھی چیز پوری ہوئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 2.5 سال ان کا دور خلافت تھا، خلافت کے زمانہ تھا۔ اس زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی وفات سے پہلے ایک شخص چلتا تھا اور اس کے ہاتھ کے اندر مال ہوتا تھا اور وہ تلاش کرتا کہ کوئی بندہ اس سے زکوٰۃ یا فطرانہ یا عشر یا مال لے لے، لیکن کسی شخص کو بھی جو ہے وہ نہیں پاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے ہم سے مال لے لو، آگے کسی کو دے دینا، لوگ آگے اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے، گویا کہ اس قدر مالی فراوانی ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اسی طریقے سے ہو کے رہا، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ایسا نہ ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہو کے رہا اور ہو گیا، یقینی ہو گیا اور ہو کے رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت نصیب فرمائے، آپ کی تابع داری، آپ کی سنت مبارک کی تابع داری نصیب فرمائے، اتباع نصیب فرمائے، آپ کی اہل بیت سے پیار نصیب فرمائے، صحابہ کرام کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔